بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کریم کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، 8واں رکوع ہمارا الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا کچھ حصہ گزشتہ کل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو حصہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ یہ ہو گیا ترجمہ اس آیت مبارکہ کا۔ سلسلہ کلام جو چل رہا ہے آپ واقف ہے، اور روز ہی کچھ نہ کچھ اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے، تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ذہن نشین بات ہو گئی ہوگی کہ کیا تسلسل چل رہا ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں کو جو ان پر کی گئی تھی اور ان کی سرکشیوں کو جو وہ مستقل کرتے رہے ہیں، انہیں یاد دلا کر اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری ساری سرکشیاں ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے یہ انعامات تم پر اب تک رہ چکے ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو آخری نبی ہے ان کی نبوت کو تسلیم کر لو۔ گزشتہ کل جو ہے ایک بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ سخت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک بات پڑھنے میں آئی تھی کہ توریت جب ان کو دی گئی تھی اور اس کو جب انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری جانب سے ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں نے بنی اسرائیل میں آ کر اس کا انکار کیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا، تو ان کے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کر دیا گیا کہ بولو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اگر نہیں مانتے ہو تو یہ پہاڑ ابھی یہیں پر گرا دیا جائے اور تم سب کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک ایسی سرکشیاں ان کی تھی۔ اسی سلسلے میں اب مزید اور ایک سرکشی جو وہ لوگ کر چکے تھے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تم میں زیادتی کی تھی۔ یہاں پر دیکھیے عربی زبان کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ دیتے وَعَلِمْتُمُ الَّذِينَ کہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو تاکید کے ساتھ اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ قد کہتے عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے قد، اور اگر لفظ قد پر لام لگا دیا جائے تو وہ تاکید در تاکید ہو جاتی، مزید تاکید، یعنی یہ کہ یہ جو واقعہ ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے بچے کو معلوم کہ یہ بات تمہارے اندر ہو چکی ہے، یہ واقعہ تمہارے اندر ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل کا بچہ اس واقعے کو جانتا ہے، تم بھولے نہیں ہوں گے اس واقعے کو۔ اور کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ہے، ایک بات میں درمیان میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو نعمتیں بنی اسرائیل کے ذکر کی جا رہی ہے یا ان کی سرکشیاں ذکر کی جا رہی ہے، تو چونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اور فرعون، تو ہمارے ذہن میں شاید آپ کے ذہن میں یہ خاکہ ہو کہ یہاں جتنی نعمتیں بیان کی جا رہی ہے یہ سب بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ کے زمانے ہی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی فطری عمر جو تھی وہ پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بنی اسرائیل کا وجود تو اب تک بھی ہے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1200 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ریڈ سی جو ہے بحر احمر کے نام کے سے متصل اور اس کے قریب ایک بستی تھی ایلات نام کی بستی تھی، وہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے، ریڈ سی کے قریب، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ ساحلی پٹے پہ رہتے تھے، سمندر سے متصل، اور بیک بے جیسے جو ہوتا ہے کہ ایک دم آخری کھاڑی جو ہوتی ہے نا، بیک بے ریکلیمیشن، اس ٹائپ کی یہ بستی تھی کہ آخری کھاڑی پر وہ لوگ رہتے تھے، اور مچھیرے تھے۔ کیا تھے؟ مچھیرے۔ ان کا گزر بسر کس چیز سے ہوتا تھا؟ کیونکہ ساحلی پٹے پہ رہتے تھے تو اس حساب سے زیادہ تر جو لوگ ساحلی پٹوں پر ہوتے ہیں ان کی معاش کا زیادہ تر انحصار جو ہے سمندری غذا پر ہی ہوتا ہے،
ہے نا. آج بھی ہمارے پاس دیکھ لیجیے آپ، کوکن کا پٹا ہے، کیرلا ہے، کلکتہ ہے، جہاں پر بامبے کے اندر جو خاص طور پر جو ساحلی پٹا ہے، یہاں سے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، یہ کلی جو بولتے ہیں نا، کلی نہیں، کلی ایک تو بس کا اور اس کا لوڈنگ کرنے والے وہ نہیں، اور ایک کلی ہوتے ہیں، یہ جو مراٹھی میں شاید بولتے ہیں اس کو مچھرو، تو ساحلی پٹے پر رہنے والے وہی کام کرتے. تو بہرحال ان کا کام بھی یہی تھا، ان کی گزر بسر جو ہے مچھلیوں کو پکڑنا اور اس کو فروخت کرنا تھا. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. عہد کیا تھا؟ بلکہ بنی اسرائیل نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایک مخصوص دن دیا جائے جو بہت مقدس ہو. ہر امت کو اللہ نے کوئی نہ کوئی مقدس دن دیا ہے. کرسچن اور عیسائیوں کے لیے اتوار جو ہے وہ ہالیڈے ہے نا، اتوار ان کا مقدس دن ہوتا ہے. آج بھی وہ لوگ اتوار کو اتوار، سنڈے کو سنڈے، کچھ دوسرے کام کرو یا نہ کرو، چرچ میں ضرور جاتے. اب وہ کیا کرتے وہ بہرحال سب چیزیں ہے غلط ہے. کنفیشن کا ایک نظریہ ہے ان کے پاس، معلوم ہے کرسچن لوگوں کے پاس، کنفیشن کر لیتے جا کے. کنفیشن کیا ہوتا ہے؟ کنفیشن یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرو، پادری کو جا کے بول دو خالی، یعنی اعتراف جرم جس کو بولتے ہیں نا، کنفیشن جا کے کر لیتے ہو. انہیں جو ہے ایک بتاشا کھلا دیتا، سر پہ ہاتھ پھیر دیا، سب کے لیے. اب چونکہ صرف پادری کو بتایا جاتا ہے، کس کو بتایا جاتا ہے؟ کنفیشن کس کے پاس کیا جاتا ہے؟ پادری کے سامنے. جو پریسٹ ہوتا ہے نا، پادری، اس پریسٹ کے سامنے کنفیشن کیا جاتا ہے. تو پریسٹ جو ہوتا ہے، پادری، لوگوں کے بہت سارے عیوب سے واقف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آ کے کنفیشن کرتے ہیں. تو ایسا پڑھنے میں آیا تھا کہ بات سے بات نہیں کروں گا، بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ چونکہ کنفیشن کراتے ہیں، بتاشا کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ کا بٹن بتاشا کھلا کے مار دے رہا ہو، تو چونکہ لوگوں کے عیوب اس کے سامنے ہوتے ہیں تو بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں. ایسا سننے میں ہے، واللہ عالم. تو بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. خاص طور پر جو ہے چرچوں کے اندر ننوں کی جو حالت ہے، نن سمجھتے ہیں نا، نن، مدر ٹریسا ایک نن تھی، اس کے علاوہ بھی جو پورا وائٹ ڈریس اپنے آپ کو تیاگ دیتے دنیا سے اس کے لیے وقف کر دیتے، ان کا حال تو چرچوں کے اندر انتہائی بدن پر رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی ہسٹری ہے اس کی، ایک چلتے رہیں. بہرحال تو سنیچر کا دن یہودیوں کو دیا گیا تھا، عیسائیوں کو اتوار کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور مقدس دن ہے، اور یہ دن پہلے دن سے مقدس والا ہے. اس کی تقدیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ پہلے دن سے جمعہ کو اللہ نے تقدیس والا اور فضیلت والا بنایا. تو ہر امت یہ چاہتی تھی کہ جمعہ اس کو ملے، لیکن جب وہ مطالبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے جو ہے تو جمعہ کو ہٹا دیتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ نے اس دن کو میری امت کے لیے رکھا ہے. تو سنیچر کا دن ان کے لیے تھا، اور ان کے لیے کہا گیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ دن تمہارے لیے مقدس ہے، اس کو صرف میری عبادت کے لیے خاص کرنا ہے، اس میں دوسرا کوئی اور کام نہیں کرنا. اس میں تم کاروبار نہیں کرو گے، اس میں تم مچھلی نہیں پکڑو گے، اس میں تم جو ہے تو فروخت نہیں کرو گے، اس میں تم حتیٰ کہ اپنے مزدوروں سے، اپنی خادماؤں سے، گھر میں کام کرنے والی آیاؤں سے، کسی سے کوئی کام بھی نہیں لو گے، بس اپنے آپ کو پورے طور پر ہماری عبادت کے لیے جھونک دو. یہ طے ہو گیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ توریت کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، یعنی سنیچر کے دن کوئی اور کام کرو گے، تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. یہ کہہ دیا گیا. تو اب وہ لوگ کیا کرنے لگے کہ ان لوگوں نے سنیچر کے دن جا کر تو مچھلی پکڑ نہیں سکتے، تو بہانے کیسے تراش لیے تھے. دیکھیے بہانے یہ تراش لیے تھے کہ جو لہریں جو آ رہی ہے جس سے مچھلیاں آتی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھی جتنی سنیچر کے دن آتی. ایسا لگتا تھا سنیچر کے دن مچھلیوں کا میلہ لگ جاتا تھا، اور دوسرے دن میں سناٹا ہوتا تھا، آتی نہیں. اور سنیچر کے دن جو ہے تو سطح آب کے اوپر جو پانی کی جو سطح ہے، ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی کی سطح نہیں ہے بلکہ مچھلیوں کی سے ایک فرش بن گیا، اتنی مچھلیاں آ جایا کرتی. تو ان لوگوں نے بہانہ کیا کیا کہ اس سے ساحل سے لگ کر جو ہے بڑے بڑے کھڈے کر دیے، گڑھے کر دیے، اور اس میں نالیوں کے ذریعے سے راستہ بنا دیے، اور
سنیچر کا دن جب آتا تو وہ ساری مچھلیاں جو ہے تو اس میں آ جاتی. جب گڑے ان کے بہت بڑے بڑے بھر جاتے تو پھر وہ اس کو جو ہے تو ایک باندھ لگا دیتے, کچھ بھی تختہ وغیرہ جو بھی لگاتے ہوں گے ان کا اپنا طریقہ ہے, اس کو بند کر دیتے اور پھر وہ مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. اب اتوار کے دن جاتے اور وہ مچھلیوں کو نکال لیتے اور بولتے کیا کہ بھئی ہم نے یہ تو نہیں کرے تھے, ہم نے تو یہ باندھ وغیرہ کا کام فرائیڈے کو کیے تھے. کب کیے تھے؟ فرائیڈے کیے تھے. سیٹرڈے کو ہم ادھر جھانک کر بھی نہیں دیکھے, سیٹرڈے کو ہم نے جھانک کر بھی نہیں دیکھے, مچھلی کو ہم نے پکڑے نہیں. اور آج تو سنڈے ہے, سنڈے کی تو ممانعت نہیں ہے. نعوذ باللہ, گویا اللہ کو نعوذ باللہ 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ, یعنی اللہ کو یہ سمجھ رہے, کیوں سمجھتا ہی نہیں کہ تم کیا کرنا چاہ رہے, دھوکہ دے رہے. اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے 30 مار خواہ ہیں, عقل مند ہیں, اور ہم سے زیادہ جو ہے تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. فارسی کا ایک مصرع ہے, یاد آ گیا بتا دوں. یعنی آدمی کو جب بہت زیادہ اپنی صلاحیت کا ترہ ہو جاتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, ہم چو منے دیگرے نیست, ہم چو منے دیگرے نیست. یعنی اس کی زبان پہ پھر یہ آنا شروع ہو جاتا ہے, میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں, تو ہے کیا, یہ انداز ہو جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ. تو ہمارے استاد تھے تو جو دیگرے کا لفظ ہے, یعنی میرے جیسا کوئی دیگر نہیں ہے, دوسرا نہیں ہے, تو اس کو بدل دیتے تھے تھوڑا, اور اس کو بولتے تھے ہم چو منے ڈنگرے نیست. تو آدمی کا مزاج ہو جاتا ہے. تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن کچھ مت کرو, تو بہانے تراشنے لگے. اب میں تھوڑا سا آپ کو سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیت کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے, اذان ہو جائے, کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف, یاد کی طرف, نماز کی طرف لپک پڑو, دوڑو. وذروا البیع, صاف الفاظ, سارے جھمیلے کاروبار کے چھوڑ دو. وذروا البیع, اللہ فرماتا وذروا البیع, سارے جھمیلے چھوڑ دو, کاروبار سارا چھوڑ دو. وذروا البیع. اس کے بعد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے. اب بتاؤ, ایک قوم جس دن کو ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس میں کچھ اور کام کر رہی تھی, بلکہ پورے طور پر صراحتاً نہیں کر رہی تھی, اس کے لیے انہوں نے بہانہ تلاش کیا تھا, تو ان کی پکڑ ہو گئی. اور پکڑ کیسی ہوئی, عذاب کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ اللہ نے آپ اپنے آخری کلام کے اندر صاف کہہ دیا ہے کہ جمعہ کے دن جب نماز کا وقت ہو, اذان ہو جائے, سارے جھمیلے چھوڑو اور اپنے کام کی طرف, اپنی عبادت کی طرف لپکو. 2 گھنٹے لگتے نہیں, 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں؟ بڑی مشکل سے اذان سے لے کر باہر قدم نکالنے تک 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. بیان, خطبہ, جمعہ, دعا, کتنا بھی ملا لیں گے تو اب 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. لیکن وہ 2 گھنٹے میں مسلمانوں کو نانی یاد آ جاتی. 5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو گھڑیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے. کتنا ہی کہیں پر, یعنی کہ مان لیجئے کہ بڑے سے بڑا عالم دین آ جائے, مفسر آ جائے, محدث آ جائے, کوئی بڑی شخصیت آ جائے, ہم نے یہ طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی جماعت تو جو ہے تو 40 پر ہے نا, تو 35 پہ کیوں جائیں گے ہم, 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے. تو یہ جو میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ بار بار میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تذکرہ صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے, داستان سرائی کے لیے نہیں ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ یا کوئی بھی واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا کیوں ہے؟ داستان سرائی کے لیے, قصہ گوئی کے لیے نہیں, بلکہ عبرت کے لیے. اللہ نے اس آیت میں بھی فرما دیا. ان کو سزا کیا دی گئی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. تو ان لوگوں کو سزا دی گئی. کیا سزا دی گئی؟ کہ جن لوگوں نے, اس میں 3 گروہ بن گئے تھے. 3 گروہ کیسے بن گئے تھے؟ کچھ لوگ تو وہ تھے جو حیلے کر کے جو ہے گڑھے بنا کر مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے, اور کچھ لوگ وہ تھے جو منع نہیں کرتے تھے. اور منع کرنے والوں کو بھی بولتے تھے بھئی کئی کو سر کھپا رہے یار, خلی ولی سنتے نہیں, اپنے کو معلوم ہے 1.5 شانے ہیں سب, کہاں تم اپنے یہ کر رہے.
چھوڑ دو ان کو، پکڑنے کا تو اللہ خود عذاب دے دیں گا نا، اپنے اس میں کیا ہے، یہ ایسا روکتے تھے۔ تو یہ 3 گروہ بن گئے۔ جب عذاب آیا تو ان مچھلی پکڑنے والوں کو بھی اور اس مجرمانہ خاموشی کو اختیار کرنے والوں پر بھی عذاب آیا، اس پر بھی عذاب آیا۔ ہم لوگ ایک آیت جو بار بار پڑھتے رہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ ایمان والو تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو تم پر اس کا کوئی بار نہیں ہے، تم سے اس کی بات پرسی نہیں۔ حدیث کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کم از کم اپنی تبلیغ کا فریضہ ضرور ادا کیجیے۔ اگر آپ کوئی منکر دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی حرام کاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں زنا کاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں چوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں کسی کا حق جو ہے کسی کو چھینتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس کو یاد دہانی ضرور کرا دینا کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط۔ اس کے بعد پھر ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، اس کے بعد ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، ایک بار کرنا۔ اب دیکھیے کہ یہ لوگ بھی تو سوچ سکتے تھے بھئی یہ معاملہ اللہ کا ہے، ان کا ہے، ہم کیا کرنا ہے، لیکن جب عذاب آیا تو عذاب کے اندر یہ لوگ بھی مبتلا کر دیے گئے اور ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ بچے صرف وہ لوگ جو ان لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، جو ان لوگوں، اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نوجوان تھے ان کو بندر بنایا گیا، اور جو بوڑھے تھے ان بوڑھوں کو جو ہے خنزیر بنا دیا گیا۔ اور یہ بندر اور خنزیر بنائے جانے کے بعد صرف 3 دن یہ لوگ زندہ رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد پھر وہ سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ صحابہ نے، کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندر ابھی اس وقت پائے جاتے یا خنزیر پائے جاتی انہی کی نسل سے ہے؟ کہا کہ نہیں، جس قوم کی شکل مسخ کر دی جاتی ہے عذاب کی وجہ سے، وہ قوم زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رکھی جاتی ہے۔ 3 دن کے اندر وہ مر گئے۔ بندر تو ان سے پہلے بھی تھے، خنزیر ان سے پہلے بھی تھے، اور ان کے بعد بھی یہ اس کی نسل سے نہیں، ان کی نسل سے نہیں، یہ ایک مستقل یہ ہے۔ اور ان کو بندر کیوں بنا دیا گیا تھا، خنزیر کیوں بنا دیا گیا؟ کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں، جانوروں کا پورا جو کیا کہنا چاہیے انٹینشن بولیے، ان کا پورا مرکز محور کیا رہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں کیا رہتی ہے، ایک پیٹ اور ایک سیکس، شہوت، جذبات۔ اس سے علاوہ تیسرا کوئی کام ان کو نہیں آتا ہے۔ یا تو اپنے پیٹ کے لیے، کھانے کے لیے جھپٹیں گے، ماریں گے، بھوکیں گے، دوڑیں گے، کچھ بھی کریں گے پیٹ کے لیے، اور دوسری چیز ان کے اندر ہوتی ہے شہوت۔ تیسرا کوئی جذبہ جانوروں میں نہیں رہتا عموماً۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندر وغیرہ بچوں کو جب شروع میں رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت گزر جائے تو ان کے ساتھ بھی ان کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان تھے، اور انسان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کو کوئی چیز بتا دی گئی تھی، وہ انسانوں کے مرتبے سے اتر کر ایسے جانوروں کے، اور خاص طور پر بندر اور خنزیر کیوں بنائے گئے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ جانوروں کے اندر سب سے زیادہ شہوانی جذبات خنزیر اور بندر ہی میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ شہوانی جذبات خنزیر اور بندر میں پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بنا دیے گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، فلاں بستی کو عذاب دینا، الٹ دو بستی کو۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ، ایک بندہ ایسا بھی ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی اس نے، اور آپ کہہ رہے پلٹ دو۔ تو اللہ نے کہا کہ بستی کو سب سے پہلے اس پہ پلٹو، اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو کرو۔ پلک جھپکنے کے برابر جو ہے اس نے نافرمانی نہیں کی۔ یہ حدیث کے اندر کتابوں میں بات لکھی ہے، تفسیری کتابوں میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت۔ کہا کہ سب سے پہلے اس بستی کو، اس بندے پر الٹو، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ دیکھتا تھا برائی ہوتے ہوئے، وہ دیکھتا تھا غلط کام ہوتے ہوئے۔ ایک مرتبہ، ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ اپنا فرض ادا کرنے کی ہمت اس میں کبھی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں، میں اپنے واجبات ادا کر رہا ہوں، میں سنن و مستحبات و نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے مجھے؟ نہ، آدمی کا اگر یہ مزاج رہے گا تو کیسے ہوگا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اخرجت للناس کی تعبیر کہاں سے پوری ہوگی؟ بھئی لوگوں کے لیے نکالے گئے، تو صرف اپنی عبادت کرتے رہیں گے تو لوگوں کے کیا کام آئے؟ لوگوں کے کام آئے تو لوگوں کی کرنا چاہیے نا تبلیغ۔ لوگ بہت سارے بولتے رہتے ہیں نا کہ بھئی تبلیغ اور دعوت یہ کیا ہے، اصل تو غیر مسلموں میں کرنا چاہیے نا۔
ہر غلط کام اگر اپنوں میں بھی دیکھیں تو پہلے تو ان کا مرحلہ ہے نا، الاقرب فالاقرب، ہے نا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ دیکھیے کان عبرت کا سامان بنا دیا اللہ تعالیٰ، کس کے لیے؟ جو ان کے معاصرین تھے ان کے لیے بھی ایک عبرت کا سامان بن، ارے بھئی اللہ نے منع کیے تھے اور پھر یہ کر رہے۔ اور آج ہم بھی دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے حیلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے حیلے؟ شراب پینا حرام معلوم ہے، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا، شراب کے نام بدل دیے۔ خالی لیکر کے اندر اب ایسی ورائٹیز آ گئی ہے لیکرز کے اندر کہ نام چینج کر دیے، کیا رکھ دیے؟ بیئر رکھ دیے، وسکی رکھ دیے، رم رکھ دیے، فنا رکھ دیے، فنا رکھ دیے، فنا رکھ دیے۔ اب یہ سمجھ رہے کہ یہ جو نام بدل گئے یہ جو ہے بھائی ہارڈ ڈرنکس ہے، تھوڑی شراب ہے، شراب تو بس وہ دیسی ہوتی ہے۔ یہ حیلے ہے، حیلے، اور انہی حیلوں کی وجہ سے ان کو جو ہے بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں، ارے بھائی بیٹی کو آپ اس کا حق کیوں نہیں دیتے، بہن کو اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ پوری کمی تو شادی میں لگا دی، حیلے لگا دیے نا شادی میں، شادی کر کے دیے نہیں۔ ارے بھائی وہ اس کا حق تھا، وہ حق ہے اس کا حق، اور اس کے بعد جو ترکہ وراثت جو بھی ملے گا، جو بھی باپ کی طرف، وہ بھی اس کا حق ہے۔ حیلے بنا دیا، نہیں وہ پہلے کر دیے نا، یہ بعد میں کر رہے۔ تو یہی حیلے تھے جو ہمارے ذہن سے اور ہماری لاجک سے تو وہ لگتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، لیکن شریعت نے انہی حیلوں کی وجہ سے جو ہے انسانوں سے ان کو بندر اور سور بنائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا حصہ اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق ارزانی فرمائے تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا سلسلہ، ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ میں نابالغ کی امامت۔ نماز جنازہ پڑھانے والے امام کا بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر نابالغ کو امام بنایا جائے یا صرف کوئی نابالغ بچہ تنہا نماز جنازہ پڑھ لے تو بالغین کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ کے لیے بھی بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بچے نے پڑھا لیا تو بالغ لوگوں کو اپنی نماز خود سے پڑھ لینی ہوگی۔ یاد رہے گا مسئلہ انشاءاللہ۔ آگے اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔